بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے یمن کے ایک بزرگ کے متعلق سنا کہ وہ محبت کرنے والوں میں بلند مرتبہ اور کوشش کرنے والوں پر فوقیت رکھتے ہیں، اور وہ علم و حکمت کا سرچشمہ ہیں۔ چنانچہ میں حج کے ارادے سے نکلا، اور جب ارکان حج ادا کر لیے تو ان کی طرف چل پڑتا کہ ان کی گفتگو سنی اور ان کے بیان سے نفع اٹھاؤں۔ ہم کئی لوگ یہی سوچ کر نکل گئے۔ ہمارے ساتھ ایک نوجوان بھی تھا جس میں نیک لوگوں کی نشانیاں اور محبت کرنے والوں کی علامتیں پائی جاتی تھیں۔ وہ بزرگ ہمیں ملے، ہم ان کے پاس بیٹھ گئے۔ اسی نوجوان نے سلام و کلام سے ابتدا کی۔ بزرگ نے اس سے مصافحہ کیا اور اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ نوجوان نے عرض کی، یا سیدی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیمار دلوں کا طبیب بنایا ہے۔ مجھے ایک ایسی بیماری ہے کہ طبیب اس کے علاج سے عاجز آ چکے ہیں۔ اگر آپ مجھ پر اپنا لطف و کرم فرمائیں تو میرا علاج فرما دیجیے۔ بزرگ نے پوچھا، جو معاملہ تجھ پر ظاہر ہوا ہے اس کے متعلق پوچھ۔ اس نے عرض کی، محبت الہی کی علامت کیا ہے؟ بزرگ نے جواب دیا، اس کی علامت یہ ہے کہ تو اپنے آپ کو بیمار جان۔ کیا تو نے دیکھا نہیں کہ بیمار مرض کے خوف سے کھانا نہیں کھاتا؟ یہ سنتے ہی نوجوان نے بلند آواز سے چیخ ماری۔ ہمیں اندیشہ ہوا کہ اس کی روح پرواز کر گئی۔ جب اسے افاقہ ہوا تو پھر عرض کی، اللہ آپ پر رحم فرمائے۔ محبت کرنے والوں کی علامت کیا ہے؟ فرمایا، محبت کرنے والوں کا درجہ بہت بلند ہے۔ نوجوان نے پھر عرض کی، مجھے اس کے اوصاف بتائیے۔ انہوں نے فرمایا، اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے اس کے نور جلال کو دیکھتے ہیں تو اس کے جسم روحانی اور عقلیں آسمانی ہو جاتی ہیں، جو ملائکہ کے صفوں کے درمیان واضح طور پر چلتی پھرتی ہیں اور تمام امور آخرت کا یقینی طور پر مشاہدہ کرتی ہیں۔ پس وہ حسب استطاعت اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ان کو جنت کی طمع ہوتی ہے، نہ دوزخ کا خوف۔ اس پر نوجوان ایک سرد دل پر درد سے کھینچی اور اپنی جان آفرین کے سپرد کر دی۔ وہ بزرگ رو رو کر اسے بوسے دینے لگے، پھر فرمانے لگے، اللہ کی قسم، یہ خائفین کی موت ہے اور یہ محبین کا مقام ہے۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ نے حضرت سیدنا داؤد علیہ نبینا علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی، اے داؤد، مجھ سے محبت کرو اور میرے محبین سے بھی محبت کرو، اور میرے بندوں کے دلوں میں میری محبت ڈالو۔ انہوں نے عرض کی، اللہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، تیرے محبین سے بھی محبت کرتا ہوں، لیکن تیرے بندوں کے دلوں میں تیری محبت کیسے داخل کروں؟ ارشاد فرمایا، ان کو میری نعمتیں اور عطائیں یاد دلاؤ، کیونکہ وہ محبت سے صرف احسان ہی جانتے ہیں۔ منقول ہے کہ اللہ نے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی، تو میرا خلیل ہے اور میں تیرا خلیل ہوں، لہٰذا اس بات سے بچنا کہ میں تیرے دل کو اپنے غیر میں مشغول پاؤں۔ اگر ایسا ہوا تو میں تیری محبت ختم کر دوں گا، کیونکہ میں اپنی محبت کے لیے ایسے بندے کا انتخاب کرتا ہوں کہ اگر میں اسے آگ میں بھی جلاؤں تو بھی اس کا دل میرے علاوہ کسی میں مشغول نہ ہو۔ جب وہ ایسا ہو تو میں اپنی محبت اس کے دل میں ڈال دیتا ہوں اور اس پر مسلسل اپنے لطف و کرم فرماتا ہوں، پھر اسے اپنا قرب اور اپنی محبت عطا کرتا ہوں۔ میرے نزدیک کون سی نعمت اس کے برابر ہو سکتی ہے، اور میرے نزدیک کون سا شرف مرتبہ اس سے بڑھ کر ہو سکتا ہے؟ میرے عزت و جلال کی قسم، اپنی طرف متوجہ ہونے کی وجہ سے میں اپنے محب کے سینے کو ضرور شفا بخشوں گا، اور یہ اس لیے کہ میں اپنے محبت سے محبت کرتا ہوں۔ اے مسلمانوں، جب اللہ کی محبت اپنی قدیم عنایت کے ساتھ بندے پر سبقت لے جاتی ہے تو پھر وہ بندہ سیدھے راستے پر کیوں نہیں چلتا؟ حکم ہوتا ہے، اے جبرائیل، فلاں کو سلا دو اور فلاں کو اٹھا دو۔ محبی اپنے محبوب حقیقی کے حضور کھڑا ہونا چاہتا ہے، اس کی عبادت کو لازم پکڑ لیتا ہے اور اس کی محبت میں حیران و سرگردہ رہتا ہے، اور اس پر کسی ملامت کرنے والے کی ملامت اور عتاب اثر نہیں کرتا۔